اللہ 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 اللہ۔ کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں فرشتوں کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین کے کلام کا اثر ان فرشتوں کے اوپر کس طرح سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ہوش ان کو دوبارہ بحال ان کے اوپر ہوتی ہے عقل، تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو اس میں حملۃ العرش یا حضرت جبریل امین ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے۔ اور اس گفتگو کے دوران یہ جنات جو ہیں دنیا سے جا کر کے، دو قول ہے اس سلسلے میں، ہم نے وضاحت کی تھی، یا تو بدلیوں میں یا نہیں تو آسمان دنیا میں، یعنی پہلے آسمان کے پاس جا کر کے بیٹھتے ہیں، اور فرشتے جب آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس گفتگو کو وہ لوگ سنتے ہیں۔ وہاں اب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، کیا معاملہ کیا، تو یہ فیصلہ کیا کہ فلاں کی موت ہوگی، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہ سب سنتے ہیں۔ اور سننے کے بعد پھر وہ آ کر کے جادوگر کو اور کاہن کو خبر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری گفتگو رک گئی تھی وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے، تو ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں پھر۔ اور یہ ہم نے بتایا تھا گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے آسمان میں پہرے داری سخت کر دی۔ اب کوئی بھی جنات جا کر کے وہاں سے خبر سن کے لا نہیں سکتا تھا، کوئی نہ کوئی ستارے کا ٹکڑا آ کر کے اس کو لگتا، وہ جل کر کے خاکستر ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک رہی، اور جب قرآن مجید مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر یہ جنات جا کر کے آسمان میں باتوں کو سننے لگے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جتنی آسانی تھی اب اتنی آسانی باقی نہیں رہی، اب اس کے بعد دیکھیے حدیث کے جو الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ مسترق السمع، یعنی خبروں کو چرانے والے یہ جو جنات ہیں، ہاکذا سفیان نے، اب دیکھیے یہاں پہ یہ کس نے بیان کیا اس کی وضاحت نہیں ہے، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یا حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا سفیان نے کہا، تینوں میں سے کسی کا یہ قول ہے۔ لیکن سفیان نے وصف کو بیان کیا کہ یہ شیطان کس طرح سے آسمان میں پہنچتے ہیں، تو دو طریقہ بتلایا۔ ایک طریقہ تو یہ ایک کے اوپر ایک، پھر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان میں جاتے ہیں، ایک طریقہ یہ۔ اور دوسرا طریقہ سفیان نے جو بتایا، کہا حرف، اپنے ہاتھ کو ایسا کیا، وبدد بین اصابعہ، اور اپنے انگلیوں کے درمیان فرق کیا، سمجھ رہے ہیں، اپنے انگلیوں کے درمیان فرق کیا۔ ہاں، بعثت سے مراد نبوت ہے جی، بعثت سے مراد نبوت ہے، اپنے انگلیوں کے درمیان فرق کیا اس طرح سے، یعنی شیطان 1 2 3 4 5 جنات اس طرح سے کھڑے ہو کر کے آسمان پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے وہ خبر کو لے کر کے آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ قول کس کا ہے حدیث میں، اس سلسلے میں وضاحت نہیں ہے، لیکن سفیان نے یہ بتا دیا کہ شیطان اس طرح سے جا کر کے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور وہاں جب فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات وہاں سے سن کر کے لے کر کے وہ آتے ہیں کہاں؟ نیچے جادوگر کے پاس، جو جادوگر ہوتا ہے ان کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔
ہاں جی، یہ حدیث اس بات کے اوپر دلیل ہوئی کہ جادوگر اپنے جادو کے لیے جنوں کو استعمال اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک دم دیکھیے سٹیک بات ہے. سلسلے میں جب پڑھ رہا تھا تو نگاہ پڑی، کہا کہ دیکھو جادوگر چاہے کتنا امیر کیوں نہ ہو جائے، مال و دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو جائے، لیکن رہے گا وہ ایسے ہی گندا اور غلیظ گھر کے اندر، جہاں دھول جمع ہو، وحشت ہوتی ہو اس کے گھر میں. اس کے کوٹری میں اگر چلے جائیے گا جہاں جادوگر بیٹھتا ہے تو اس طرح سے اگربتی دھونی یہ وہ جلا کر کے اور چیزیں اس طرح سے بے ترتیب رکھتا ہے کہ چلے جائیے گا تو وحشت اور خود بخود خوف اور ڈر محسوس ہوگا. ایسا کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی. نہیں. مزار وزار میں جو پیر بابا وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح سے دیکھیے گا وہ لوگ بیٹھتے ہیں. یا اقل شیء، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے کمتر اگر گندگی ہوگی تو جادوگر جو ہے وہ ناپاکی سے غسل بھی نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، غسل نہیں کرتے، اور اپنے کپڑے کو وسخ کے اندر یعنی میل کے اندر بسا اوقات پیشاب وغیرہ میں ڈبو کر کے اور کپڑے کو وہ لوگ پہنتے ہیں تاکہ جنات کو خوش کر سکیں. اپنی اس گندگی کی وجہ سے یا اپنی اس گندگی کو دے کر کے وہ جنات کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، جن کی رضامندی حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ لوگ ناپاک رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جگہ کو، جس جگہ میں وہ بیٹھتے ہیں اس جگہ کو، جو کپڑا وہ پہنتے ہیں وہ کپڑا، اور بھی مختلف طرح کے خرافات جن کو ہم یہاں پہ پورے طور پہ بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے مکر سے، ان کے فریب سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ اتنے ہی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان اللہ رب العالمین نے ہمارے تقدیر کے اندر لکھ رکھا ہے، ہماری اور آپ کی تقدیر کے اندر لکھ رکھا ہے. بہرحال تو جنات کے پاس آ کر کے یہ لوگ خبر لا کر کے دیتے ہیں. اب اسی میں وہ جو جادوگر ہوتا ہے جی، یا تو جادوگر کے پاس یا کاہن کے پاس، اور کاہن کہتے ہیں اس شخص کو جو مستقبل کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، مستقبل کی خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے. جیسے اب اس کے بعد جائیے کہیے کہ بھائی صاحب ہماری سائیکل چوری ہو گئی ہے، ذرا دیکھیے نا کہاں ہے. تو دیکھ کے بتاوے گا، کہے گا کہ تمہاری سائیکل تو اب فلاں جگہ پر ہے. ایک گاڑی چوری ہو گئی ہے، بائک، ذرا دیکھ کر کے بتائیے. تو کہا کہ اب تو کھڑگپور پہنچ گئی. بتاتا ہے نہیں بتاتا ہے جی ایسا؟ جی جی. وہی ہے کاہن. وہ کون ہے؟ کاہن. اب کچھ لوگ یہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو پتا ہوتا ہے، وہ جنات کے ذریعے سے پتا لگاتا ہے. یہ عمل کرنا حرام ہے جی. اور سنیے حدیث اس سلسلے میں، اس کا ابھی مستقل باب آپ کے سامنے آئے گا. لیکن جو بھی آدمی اپنے گمشدہ چیز کے لیے، کوئی کسی کا گھر سے بھاگ جاتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، وہ مولوی صاحب ناخن میں دیکھتے ہیں، کوئی مولوی صاحب ہاتھ میں لکیر بنا کر کے اس میں دیکھتے ہیں، کوئی سیاہی لگا کے دیکھتے ہیں، کوئی پانی میں کچھ ڈال کر کے دیکھتے ہیں. سب طریقہ ہے سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. بہرحال تو کسی کی بکری غائب ہو گئی، کسی کا سائیکل غائب ہو گیا، موٹر سائیکل غائب ہو گیا، تو لوگ جاتا ہے وہ سب سے پتہ لگوانے کے لیے. تو پتہ لگا کر کے بتاتا ہے فلاں جگہ فلاں جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا تو اللہ رب العالمین اس کی 40 دنوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. 40 دنوں کے نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. غور کیجئے کتنی سخت وعید ہے. اور اسی حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتا کاہنا و عرافا، جو بھی کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آیا
یا کسی عراف کے پاس آیا، ہاتھ دیکھنے والا، لکیر دیکھ کر کے بتانے والا تقدیر کا حال، اس کے پاس آیا، وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، اور وہ یہ جو کہہ رہا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ سمجھے بات کو؟ کتنی سخت وعید ہے ان دونوں کے تعلق سے، اور لوگ اس کو بڑی آسانی سے انجام دیتے ہیں، اور ایسا کرنے والا بہت کماتا ہے جی، لوگ سب سے بیوقوف بنا کر کے کہ فلاں جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، ہم بتا رہے ہیں ایسا، میرے پاس جنات ہے، میرے پاس فلانے ہے، کیا کر کے پڑھیے، سمجھیے کہ ان کا حکم کیا ہے اور ان کا معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، وہ جو جنات گیا وہاں خبر سننے کے لیے، تو اس نے خبر سنی، ایک خبر، ظاہر سی بات ہے جو خبر فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں وہ خبر تو سچی ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے فلاں کے ساتھ یہ ہونا، فلاں کے ساتھ یہ ہونا۔ لیکن یہ جنات یا یہ جادوگر اترتا ہے نیچے، یعنی جادوگر کے پاس جب جنات اترتا ہے تو اترتے وقت اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، وہ چاہے وہ ملاتا ہو یا جادوگر ملاتا ہو، 100 جھوٹ، اور ملانے کے بعد مرچ مسالہ سب لگا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کی 99 بات غلط ہوتی ہے، ایک بات اگر سچ ہو گئی تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے، ارے اس کے اوپر تو غیب کے پردے بھی اٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بارے میں اس نے کہا تھا فلاں جگہ پر ہے، اور دیکھو وہ چیز فلاں جگہ پر مل گئی ہم کو، اس نے کہا تھا کہ یہ چیز ہوگا، اب مل گئی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی جاتا ہے شادی کرنے کے لیے تو پوچھتا ہے کہ دیکھیے فلاں صاحب کا فلاں کے رشتہ میرے پاس آیا ہے، ذرا دیکھیے تو ہمارا ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا معاملہ، تو دیکھ کے بتاوے گا نہیں کنڈلی تمہارا یہ ہے فلاں ہے، اس سے نہیں نبھے گا، مت کرو شادی۔ مولوی صاحب فلاں گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، دیکھیے تو ذرا ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا، نہیں وہ مت خریدو، اس میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا، دوسرا خریدو۔ اب وہ دوسرا خریدتا ہے، اب کبھی کبھار اگر اس کی ایک بات سچ ہو گئی، جو جنات اس کو بتائے ہوئے ہوتا ہے اوپر سے سن کے، ایک بات سچ ہو گئی تو لوگ اس کے طرف پاگل کی طرح بھاگتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کو غور کیجئے، لوگ باطل کو قبول کرنے کے لیے کتنا اتاولے ہوتے ہیں جی، جبکہ حق کو قبول کرنے کے لیے بولیے تو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہیں پر اگر ہم لوگ کوئی فلم دکھاویں یا کوئی سیریل دکھاویں، کتنے لوگ ہوں گے؟ 1000 لوگ۔ سنبھال نہیں پائیے گا، 8-10 لنک بنا کے بھی نہیں سنبھال پائیے گا۔ یہاں توحید اللہ کی بات سننے کے لیے دیکھیے 40 آدمی موجود ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کا یہ علم بہت ثقیل ہے جی، بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر بہت ثقیل قول، بہت بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ کمزور دل والے آدمی کا کام نہیں ہے کہ یہ توحید سیکھے ہو، توحید جانے۔ اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صبر کر کے، سمجھیے کہ وہ مضبوط دل والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے علم توحید کے لیے مضبوط کیا ہے، ورنہ کمزور دل والوں کا یہ کام نہیں ہے، دل والوں کا یہ کام نہیں ہے، ضعیف لاغر اور کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ توحید کے علم کو سیکھیں۔ اس کے لیے کلیجہ بڑا چاہیے اور جسم کے اندر طاقت چاہیے اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کی توفیق چاہیے۔ جو توفیق سے محروم ہو اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ کیا سیکھے گا؟ کیا سیکھے گا؟ افسوس کا مقام۔
باطل کے لیے دیکھیے آدمی کتنا پریشان ہے، جبکہ وہ باطل ہے، ایک بات اس کی صحیح ہو جاتی ہے، اس کے 99 جھوٹ کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس ایک بات کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر اس کی 100 بات سچ ہو جاتی تو کوئی نہیں بچتا دنیا میں اس کے فالوور ہونے سے اور اس کے پیچھے جانے سے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے جی کہ دین آج اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی کتنا غربت کے زمانے میں جی رہا ہے، اور یہ دین کتنا غریب اور کتنا اجنبی ہے اس کے ماننے والوں کے ہی نزدیک، اور اس کے ماننے والوں کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس دین کی کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ہم یا غلط کہہ رہے ہیں؟ جی صحیح بول رہے ہیں۔ جی شیخ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سوچیے، اندازہ لگائیے۔ بہرحال یہ حدیث، اس کا ترجمہ اللہ رب العالمین کے فضل سے مکمل ہوا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک سند کی گفتگو ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ حدیث کے آخر میں آپ لوگ دیکھیے جی، کتاب اگر آپ لوگوں کے پاس کھلا ہوا ہے، کھلی ہوئی ہے، موجود ہے تو دیکھیے حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ۔ جی کیا لکھا ہوا ہے؟ جی شیخ۔ اسناد ضعیف۔ اور کوئی پڑھے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اسناد ضعیف لکھا ہوا ہے جی۔ شیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت نا؟ ہاں ہاں وہی روایت جو جنات والی روایت ہے۔ صحیح بخاری؟ جی ہاں صحیح بخاری لکھا ہوں، صحیح بخاری؟ نہیں، ابو ہریرہ والی روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، اس کے بعد والی اور روایت۔ جی اور نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ جو ہے ہاں حدیث یہ ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے، وہی نواس ابن سمعان والی روایت کر رہے ہیں۔ اسنادہ ضعیف ابھی لکھا ہوا ہے۔ جی کیا لکھا ہوا اس میں؟ اسناد ضعیف۔ جی ہاں، یہ روایت جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا جی، جنات کے تعلق سے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے اور باتوں کو سنتے ہیں، ہے نا، اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اور شیخ کی جو عربی کی کتاب ہے، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی عربی کی کتاب میں شیخ نے یہاں پہ جگہ خالی چھوڑ دیا ہے، وہاں پہ لکھا نہیں ہے کہ یہ کہاں کی حدیث ہے، نہیں لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تحقیق نہیں کر سکے ہوں وہ، اور بعد میں پھر یہ بھول گئے ہوں وہاں پر لکھنا۔ بہرحال یہ روایت جو ہے نا، نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، ہم لوگ نواس ابن سمعان والی روایت پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں جی؟ نہیں پڑھے ہیں۔ تو پھر آپ نے اسناد ضعیف کیوں کہا؟ کیونکہ اب پڑھیے سند تو کا پڑھیے نواس ابن سمعان کی روایت پڑھیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی اخذت السماوات منہ رجفہ او قال پڑھے رعد۔ کہاں جی یہ روایت؟ اب پرسوں تھے موجود؟ کل ہم نہیں تھے شیخ، ہاں کل تو درس نہیں ہوا تھا، سنیچر کو پرسوں نہیں تھے، ہو چکی ہے پرسوں یہ نہیں روایت، پڑھی جا چکی ہے، ہم بھی تھوڑا کنفیوز ہو گئے، پڑھی جا چکی ہے۔ بہرحال نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو پڑھی جا چکی ہے ابھی، اس روایت کے تعلق سے اس کے سند میں کلام ہے۔ اس روایت کو ابن خزیمہ نے اپنی کتاب توحید میں، امام طبری نے تفسیر کے اندر، اور اسی طرح سے ابن ابی عاصم نے سنہ میں، طبرانی رحمت اللہ علیہ نے مسند الشامیین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جی۔ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ غور سے سنیے گا، تھوڑا سا اصولی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اب آپ کہیے گا کہ ہم لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا،
آج نہیں کبھی 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد اگر سننے کا موقع ملا تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ سمجھیے گا اس بات کو. تو اسی لیے جو علم ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ دے رہے ہیں, باتوں کو بیان کر دے رہے ہیں. تو کہا کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے میں 2 علت ہے. 2 علت مانے 2 سبب ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ اس کے راوی میں ایک شخص ہیں نعیم ابن حماد, ان کا نام ہے نعیم ابن حماد. اور نعیم ابن حماد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں, ثقہ کے مطلب ان کی روایت قبول کی جا سکتی ہے, اور بعض اہل علم نے نعیم ابن حماد کے بارے میں کہا کہ یہ ضعیف ہیں, اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں یہ تھوڑا کمزور راوی ہیں, ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کمزور ہیں اور ان سے بہت غلطی ہوئی ہے. سب سے بہتر بات نعیم ابن حماد کے بارے میں جو کہی گئی ہے وہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کامل کے اندر کہی ہے. کیا کہی ہے دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ نعیم ابن حماد کی تعریف بہت سارے لوگوں نے کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے, لیکن یہ نعیم ابن حماد جو راوی ہیں یہ سنت کے پیروی کرنے والے تھے. راوی سنت کی پیروی کرنے والے تھے, سنت کے اوپر بہت سختی سے عمل کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی موت جیل کے اندر ہوئی ہے. کیوں جیل کے اندر ہوئی ہے؟ جب فتنہ خلق قرآن اٹھا تھا, یعنی قرآن مجید مخلوق ہے کہ نہیں ہے, تو انہوں نے قرآن مجید کو غیر مخلوق کہا تھا. بدعتی کہہ رہے تھے قرآن مجید مخلوق ہے, اور انہوں نے بدعتیوں کے خلاف کہا تھا کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے. اسی جرم میں ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا اور وہیں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کی چند احادیث کا, یعنی ابن عدی کہتے ہیں اپنی کتاب کامل کے اندر کہ ان کے چند احادیث کے اوپر علماء نے انکار کیا ہے, اور وہ حدیثیں اس کا تذکرہ ہے, ان حدیثوں کو گنایا ہے علماء نے کہ یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث جس کو نعیم ابن حماد ذکر کرتے ہیں, یہ سب کے سب فتن میں, یعنی فتن قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے تعلق سے یہ حدیثیں ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن وہ روایت نواس ابن سمعان کی جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے, جنات والی روایت, خبر کو سننے والی روایت, یہ روایت اس ضعیف روایتوں میں علماء نے بیان نہیں کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی, سمجھے آپ لوگ کہ نہیں سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھا؟ جی شیخ سمجھے. ہاں جی, اور باقی لوگ سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بولیے, سمجھے تو بولیے, نہیں سمجھے بھی تو بولیے. سمجھے شیخ. چلیے الحمدللہ. تو یہ نعیم ابن حماد ہے. اس سے کیا پتا چلا جی؟ ڈائریکٹ اس روایت کو اسنادہ ضعیف کہنا یہ صحیح نہیں ہے. ایک بات. اب آئیے دوسری علت کی طرف پلٹتے ہیں. دوسری علت کیا ہے جس علت کی وجہ سے اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے؟ دوسری علت یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی میں ایک راوی ہیں ولید ابن مسلم. ولید ابن مسلم یہ ثقہ ہیں. ثقہ مانے مضبوط راوی ہیں, ان کی روایت قبول کی جاتی ہے, لیکن یہ مدلس ہیں. ابھی مدلس اتنا ہی سمجھیے. مدلس, مدلس کس کو کہتے ہیں یہ پھر جب اصول حدیث ہم پڑھائیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ, اگر زندگی رہی تو وہاں پھر ہم آپ کو بتائیں گے. مدلس ہیں. اور اگر کوئی مدلس راوی عن کے ذریعے سے روایت کرے, عن فلاں, تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے جی. یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے. تو ولید ابن مسلم نے اس روایت کو عن کے ذریعے سے روایت کیا ہے, کہتے ہیں یہ دوسری علت ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. لیکن یہی حدیث طبرانی نے مسند الشامیین کے اندر ذکر کیا ہے, جس کے اندر ولید ابن مسلم نے اپنے سماع کی صراحت کر دی ہے. کہا حدثنا,
تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث تدلیس سے پاک ہے، تدلیس سے پاک ہے. لہذا یہ جو دونوں علتیں اس حدیث کے ضعیف ہونے کے اوپر بیان کی جاتی ہیں وہ دونوں کے دونوں علتیں منفی ہیں. حدیث حسن یا صحیح لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہے، صحیح لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے علماء اہل حدیث کے نزدیک. اور اگر کچھ لوگ اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، تو چلیے اتنا اس کا ضعف شدید نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکے. چلیں مسئلہ نمبر 1، سورہ سبا کی آیت 23 کی تفسیر، جس میں اللہ کی وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت بیان ہوتی ہے. بالکل. حتی اذا فزع عن قلوبہم. چلیے نمبر 2، اس آیت میں ابطال شرک کی دلیل ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے. کام کیجئے جی عامر، جی نواس ابن سمعان کی روایت کو پھر سے پڑھیے، کنفیوز ہو رہے ہیں. اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی ان یحیی بالامر تکلم بالوحی اخذت السماوات منه رجفہ او قال رعدة شدیدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس وحی کا تکلم فرماتا ہے، تکلم جی، تکلم فرماتا ہے. ہاں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تکلم مانے بولتا ہے. جی ہاں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے. جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں. سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے. پھر جبریل ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، اے جبریل، ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. پھر تمام فرشتے بھی یہی الفاظ پکارتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں. بس ہو گیا. جی 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 نواس ابن سمعان، ذرا جلدی سے اس روایت کو دیکھتے ہیں، یا وقت ہو گیا تو پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ